السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا اپنے چینل پر خیر مقدم کرتا ہوں، سواگت کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ ناظرین، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ عظمت صحابہ پر ہے، اور خصوصاً سلمان ندوی جو ہے ان کے بارے میں کچھ بات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، تم جس کی بھی اتباع کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے، کامیابی تمہارے قدم چومے گی، کامیابی تمہیں مل جائے گی، اور دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں تمہارے حصے میں آ جائیں گی اگر تم صحابہ کی اتباع کرو گے۔ اور اللہ نے فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں۔ اب جو شخص ان پر کسی طرح کی چوں چرا کرتا ہے، ان کی شان اطہر میں گستاخی کرتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، وہ کتنا بڑا محدث ہو، وہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی بڑا مفسر کیوں نہ ہو، اس کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے۔ اور ارشاد فرمایا رب جل جلال نے قرآن حکیم کے اندر، واتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالی ان کے اوپر بھی احسان کرتا ہے جو ان سے راضی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی، واتبعوہم بإحسان، اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے ساتھ بھی احسان کر دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن لوگوں نے ان کی اتباع کی، صحابہ کی اتباع کی، صحابہ کی زندگی کو آئیڈیل مانا، صحابہ کی زندگی کو نمونہ مانا، صحابہ کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتار لیا، اللہ تبارک و تعالی ان سے بھی راضی ہو گیا۔ میرے بھائیو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، سلمان یہ جاہل، یہ جو ہے گستاخ رسول، یہ گندی باتیں کرتا ہے، یہ غلط باتیں کرتا ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ تجھے ہدایت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو لکھا ہے، جو کاتب وحی ہیں۔ اگر یاد رکھیں، صحابہ سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن اللہ نے اس غلطی کو معاف کر دیا ہے۔ یاد رکھیں، اگر صحابہ کی نیتوں پر شک کیا جائے گا، اگر صحابہ کی نیتوں کے اوپر ہم شک کریں گے تو تمام کے تمام یہ شک و شبہات، یہ تمام کی تمام چیزیں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات اطہر پر چلی جائیں گی، پھر قرآن محفوظ نہیں ہوگا، پھر حدیث محفوظ نہیں ہوگی، پھر دین کی باتیں محفوظ نہیں ہوں گی۔ اگر صحابہ محفوظ نہیں ہیں تو دین کیسے محفوظ ہو سکتا ہے؟ اس لیے آپ سلمان ندوی جیسے لوگوں کی باتوں کو نہ سنیں۔ اگر آپ نے سننا ہے سنیے، آپ بڑے بڑے اسکالر ہیں، مولانا طارق جمیل ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، مولانا الیاس گنبد صاحب ہیں، حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، اور دیگر علماء ہیں جو سوشل میڈیا پر دین کی باتیں ڈال رہا ہے۔ آپ ہر اس شخص کو سن سکتے ہیں جو صحابہ کی عظمت کو، صحابہ کی حقانیت کو، صحابہ کی جو ہے فضیلت کو بیان کرتا ہے۔ اس شخص کو ہرگز نہ سنیں جو صحابہ پر بھونکتا ہے، جو صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے۔ ارے میرے بھائیو، صحابہ دین کا ستون ہے، اگر صحابہ کو بیچ میں سے آپ ہٹا دیں گے تو دین کی صحیح سمجھ آپ کو قیامت تک نہیں مل سکتی ہے۔ اس لیے دعا کریں اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے، صحابہ کی عظمت ہمارے دلوں میں، پورے عالم کے دلوں میں بٹھا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔